बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 जून बरोज़ बुध हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट से बड़ी सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिल गई है असम्बली की, और इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार दे दिया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अरबों रुपए का शुगर स्कैंडल जो सामने आया था, नैब लाहौर का मुलजमान के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। लाहौर के DG नैब अमजद मजीद औलख ने सादकाबाद में अरबों रुपए के शुगर स्कैंडल का नोटिस ले लिया है। नैब के तर्जमान के DG नैब के मुताबिक चीनी स्कैंडल के मरकज़ी मुलज़म शेख राशिद और शरीक मुलजमान के ख़िलाफ़ डायरेक्ट इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। सादकाबाद में बड़े चीनी डीलर की ताजरों के अरबों रुपए समेट कर रिपोश होने की रिपोर्ट मौसूल हुई थी और पुलिस ने यह मुकदमा भिजवाया था नैब को, जिस पर DG नैब लाहौर अमजद मजीद औलख ने फौरी तहकीकात के लिए टीम तश्कील दी थी। मरकज़ी मुलज़म शेख राशिद, शरीक मुलजमान काशिफ अली और फैसल अली के ख़िलाफ़ तहकीकात का आगाज़ किया गया है और नैब तफ्तीशी टीम ने सादकाबाद में छापा मारकर मुलजमान की जानिब से मुतअद्दिद मुकामात पर चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी का इंकशाफ किया है। मुलज़म शेख राशिद के सादकाबाद में बड़े गोदामों की मौजूदगी का पता भी लगाया गया है। मुलज़म के गोदामों को चीनी के स्टॉक के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। DG नैब लाहौर के अहकामात पर चीनी के गोदाम और दुकानें सील कर दी गई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सादकाबाद को मुलजमान की जायदादों पर रिसीवर के तौर पर तैनात कर दिया गया है। नैब लाहौर ने चीनी स्कैंडल पर बर्क रफ्तारी से इक़दामात का आगाज़ कर दिया। रिसीवर कहते हैं जो देखभाल करेगा ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट, और तमाम के तमाम जो उनके असासा जात हैं या जो उनकी दुकानें हैं या जो उनका बिज़नेस है वो सारे का सारा रियासत की कस्टडी में ले लिया गया है, उनको सील कर दिया गया है और असिस्टेंट कमिश्नर को रिसीवर मुकर्रर कर दिया है और असिस्टेंट कमिश्नर अभी सारे मामले को आगे देखेंगे। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो खावर मानका पर हमला केस है जिसमें दहशतगर्दी की दफ़ात लगी थी और दर्जन भर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया था और कोई बार कौंसिल बार एसोसिएशन उसके ऊपर नहीं बोलती। PTI के वकला ने बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानका पर तशद्दुद के केस में ज़मानत के लिए इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से रजू किया था और जज ताहिर अब्बासिप्रा ने समाअत की। उस्मान गिल जो सीनियर एडवोकेट हैं, बुशरा बेगम के वकील हैं, उस्मान गिल की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बासिप्रा ने की। अदालत ने उस्मान गिल की अबूरी ज़मानत पर 5,000 रुपये के मुचलकों की एवज़ 15 जून तक मंजूर कर ली। इस केस में नईम पंजोता, अली जाज बुटर और मिर्ज़ा आसिम की अबूरी ज़मानतें गुज़श्ता रोज़ मंजूर हो चुकी हैं और मज़ीद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला थे वो आज पेश हुए हैं और उन्होंने अपने पेश होकर अपनी ज़मानतें मंजूर करवाई हैं। सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कायमा कमेटियों की जो बंदर बांट है उसको भी फॉर्म 47 से उसकी तशबीह दे दी है। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की जानिब से सेनेट में कायमा कमेटियों के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमती अरकान में गर्मा गर्मी हुई। PTI ने कायमा कमेटियों की तकसीम को मुस्तरद कर दिया। सेनेट इजलास में सेनेटर अली ज़फ़र ने कहा कि हमारे साथ कायमा कमेटियों में फॉर्म 47 वाला हशर किया गया, क्या हम इन कमेटियों को मुस्तरद करते हैं। अगर आप ऐवान को कमेटियों के बगैर चलाना चाहते हैं तो चलाएं, अपोजिशन के बगैर कैसे कमेटियां चलाएंगे। अपोजिशन के हिस्से की कमेटियां भी हुकूमत ने अपने पास रख लीं। आप जानते हैं कि अभी तक 8 फरवरी के इंतखाबात और आज 12 जून है, जो बड़ी कमेटियां हैं जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक़ है और शेख वकास अकरम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नामज़द किया और आज तक अपोजिशन के पास रही है, वो भी देने को तैयार नहीं है। और इसी तरह से जितनी अहम कमेटियाँ थीं जो हमेशा अपोजिशन को दी जाती हैं सेनेट में, वो भी हुकूमत ने अपने पास रख ली हैं और जो छोटी छोटी कमेटियाँ हैं वो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्तरद कर दी हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि जिन कमेटियों की तरजीहात मांगी गई थी वो नहीं दी गई। अब कहा गया कि कंप्यूटर ने ये नाम दिए हैं। हम इस अमल को मुस्तरद करते हैं। हुकूमत चाहती है उनका एहतसाब ना हो, ये पार्लिमानी रवायात और जमहूरियत के ख़िलाफ़ है। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ़ जो अपोजिशन लीडर हैं शिबली फराज, उन्होंने कहा कि कायमा कमेटियों के हवाले से पार्लिमानी रवायात को मद्देनज़र रखा जाए। हम कायमा कमेटी बराए ख़जाना की चेयरमैनशिप में दिलचस्पी रखते थे। अगर इंतखाबात कराने हैं तो फिर अपोजिशन तमाम कायमा कमेटियों का इंतखाब हार जाएगी। शिबली फराज ने कहा कि कायमा कमेटियों की तश्कील और चेयरमैनशिप के हवाले से चेयरमैन सेनेट अपना किरदार अदा करें। अगर आप गलती से हुकूमत में आ गए हैं तो रवायात का ख्याल रखें। अगर आप फॉर्म 47 से आ गए हैं तो आप फॉर्म 47 में भी
کوئی تو روایات ہوتی ہیں اس کا حیا کریں۔ شیری رحمان نے کہا کہ ہمیں کامہ کمیٹیوں کے معاملے پر اپوزیشن ڈکٹیٹ نہ کرے اور ہمیں درس نہ دیں کہ کون آئین شکن ہے۔ ہم ماحول نہیں خراب کرنا چاہتے، ہم نے کبھی عدم اعتماد سے بھاگنے کی کوشش نہیں کی، تمام کام پروسیس کے تحت چل رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے نمبرز زیادہ ہیں، ابھی بھی کمیٹیاں چاہتے ہیں تو رابطہ کریں، نہیں تو کمیٹیوں سے دور ہو جائیں، ابھی بائیکاٹ کر لیں، بعد میں ماضی کی طرح پچھتائیں گے۔ ہم نہیں ہیں تو ملک نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا، اپوزیشن ابھی بھی ہوش کے ناخن لے۔ تو سیدھا سیدھا شیری رحمان جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی خاتون رہنما ہے، انہوں نے دھمکیاں دی ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ نہیں کرنا چاہتے بائیکاٹ کر دیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہی بات تو بار بار معزز عدالت پوچھتی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان عمران خان سے نیب ترمیم کیس میں کہ آپ کیوں نہیں پارلیمنٹ میں بیٹھتے تھے، آپ کو پارلیمنٹ میں بیٹھنا چاہیے تھا، آپ کو پارلیمنٹ میں اپنی بات کرنی چاہیے تھی۔ عمران خان نے کہا میں ان کیسے فارم 47 والوں کے ساتھ بیٹھوں، اور اب یہاں یہ حالت ہے کہ آج تک جمہوری روایات کے مطابق جو اہم کمیٹیاں ہیں وہ اس وجہ سے اپوزیشن کو دی جاتی ہیں کہ احتساب رہتا ہے حکومت کا، حکومت میں حکومتی لوگوں کے سامنے ان کو پیش ہونا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے کہ جی آپ جو وہ کمیٹیاں بھی اپنے پاس رکھ لیں، وزارتیں بھی اپنے پاس رکھ لیں، پھر آپ سے پوچھنا کس نے، پھر پارلیمنٹ کیسے آپ کا احتساب کرے گی؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کے اوپر کوئی ووٹنگ کروانی ہے تو اس ووٹنگ پر پھر بتا دیں کہ کیسے اس ووٹنگ پر اپوزیشن کیسے جیتے گی۔ اپوزیشن تو ہے ہی، اپوزیشن ہوتی تب جب ووٹ اس کے کم ہوتے ہیں۔ دوسری جانب عمران خان سے ملاقات کے بعد بیرسٹر گوہر علی خان جو چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے قائم مقام، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو کوئی ڈیل آفر نہیں ہوئی، وہ ملک کی خاطر اپنے اوپر جو اپنے ذاتی مظالم ہیں ان کو معاف کرنے کو تیار ہیں۔ عمران خان سے ملاقات کے بعد اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ عمران خان کو ڈیل کی کوئی آفر نہیں ہوئی، عمران خان ملک کو آگے لے جانے کے لیے اپنے ساتھ ہونے والی تمام زیادتیاں معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان سے وکلا کی ملاقات ہوئی ہے، ان کی تجویز پر قانونی چارہ جوئی کرنے جا رہے ہیں۔ عمران خان کے بیٹوں سے ان کی بات نہیں کرائی جاتی، ہر دوسرے ہفتے ان کی بچوں سے بات کرائی جائے، ان کا حق ہے، لیکن عدالتی احکامات کے باوجود سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل عدالتی احکامات کو کسی خاطر میں نہیں لاتے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ چین کے دورے کے باوجود پاکستان کو کچھ نہیں ملا، حکومت اپنے اخراجات پورے کرنے میں ناکام ہو رہی ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین نے مطالبہ کیا کہ عدلیہ سے گزارش ہے عمران خان کے خلاف جتنے بھی مقدمات ہیں انہیں جلد سے جلد سنا جائے۔ ہم بارہا کہہ رہے ہیں مذاکرات آگے بڑھنا چاہیے اور اس پر ہم سب کو توجہ دینی ہوگی، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ جی آپ مظالم بھی جاری رکھیں اور اس کے بعد آپ کہیں جی ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے تو بڑی بات کی تھی، اور وہاں کھڑے جو فاروق اچنائک تھے انہوں نے بھی کہہ دیا تھا ہمارے دروازے کھلے ہیں، لیکن جیسے دروازے کھلے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں، جو شیری رحمان کا میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اور کل میڈیا نے یہ بھی کہا، جب بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ عمران خان اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، تو اس پر انہوں نے کہا جی ہم مذاکرات کے لیے فی الحال تیار نہیں ہیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی باقاعدہ میڈیا پر یہ خبر سامنے آئی ہے، تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان عمران خان کو کیسے کہہ سکتی ہے، جبکہ دوسری طرف سے جو چونکہ وہ عمران خان کا پہلا مطالبہ ہی مینڈیٹ کی واپسی کا ہے، تو وہ مینڈیٹ واپس نہ کرنے کے لیے تو جو کچھ انہوں نے الیکشن ٹرائبونل اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ کیا ہے تو وہ تو ہر حد تک جائیں گے، اور وہ کسی صورت بھی مینڈیٹ واپسی کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ رائے ونڈ میں جو حلقہ ہے مسلم لیگ نون کی قیادت کا، شریف خاندان کا، جہاں پر جاتی عمرہ ہے رائے ونڈ، وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے جو رکن صوبائی اسمبلی احمد رشید بھٹی جیتے تھے، جن کو انتخابات والے دن ہی گرفتار کر لیا گیا تھا، پھر جناح اسمبلا کیس میں وہ کافی دن گرفتار رہے، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ مجھے بار بار کوشش کی گئی ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دوں، اور مسلم لیگ نون نے منہ مانگی وزارت کا مجھے دیا ہے، لالچ دیا، لیکن میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، اور پھر وہ کھڑے رہے اور آج تک وہ کھڑے ہیں۔ اب جب پہلے ان کو گرفتاری ہوئی، گرفتاری کے بعد ان کا ریمانڈ چلتے رہے، ریمانڈ کے بعد ضمانت ہوئی، اور جس طریقے سے وہ یہ بیوروکریٹ تھے اور بیوروکریسی کو انہوں نے ریزائن کر کے سیاست میں آئے تھے، احمد رشید بھٹی، وہ اب جب نہ ٹوٹے اور انہوں نے حلف بھی لے لیا، تو اس کے بعد اگلی پیش رفت یہ سامنے آئی کہ جو ہماری الیکشن کمیشن ہے، الیکشن کمیشن کو درخواست دی، جو مخالف ان کے امیدوار تھے مسلم لیگ نون کے شہزاد نذیر، انہوں نے کہ جی دوبارہ گنتی کروائی جائے، الیکشن کمیشن نے وہ دوبارہ گنتی کی درخواست منظور کر لی۔
اس کو چیلنج کیا پاکستان تحریک انصاف کے رکن اسمبلی نے لاہور ہائی کورٹ میں۔ جسٹس شمس محمود مرزا صاحب نے پہلے صرف اس کو معطل کیا تھا، اور پھر جو 30 مئی کو دوبارہ سماعت ہوئی، 30 مئی کو شہزاد نذیر پیش نہ ہوئے اور ان کی حد تک ایکس پارٹی کر دی، ان کا جو دلائل کا حق تھا وہ ختم کر دیا، اور آج فائنل دلائل کے لیے رکھا ہوا تھا احمد بھٹی بنام الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ آج جسٹس شمس محمود مرزا صاحب نے سماعت کی، اور احمد رشید بھٹی نے الیکشن کمیشن کی جانب سے دوبارہ گنتی کے نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا تھا۔ درخواست گزار فارم 45 کے نتیجے کے مطابق 29,390 ووٹ حاصل کر کے کامیاب ہوا، فارم 47 جاری ہوا، جبکہ جو شہزاد نذیر ہیں اس کے 28,427 ووٹ ہیں، 1,000 سے زائد ووٹوں کا مارجن ہے، اور وہ دوسرے نمبر پر تھے۔ الیکشن کمیشن نے ہی احمد رشید بھٹی پی ٹی آئی امیدوار کو، درخواست گزار کو کامیاب قرار دیا، اور ناکام جو امیدوار تھے، ناکام امیدوار نے کسی طرح کی شکایت داخل نہیں کروائی۔ انتخابی عمل مکمل ہونے کے بعد ناکام امیدوار کی درخواست پر دوبارہ گنتی کے نوٹس جاری ہوئے، اور انتخابی نتائج کے اعلان کے بعد الیکشن کمیشن دوبارہ گنتی کے نوٹس جاری نہیں کر سکتا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے دوبارہ گنتی کے نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اس کو جسٹس شمس محمود مرزا صاحب نے درخواست کو منظور کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا، دوبارہ گنتی کے نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دے دیا، اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کی جو سیٹ تھی، جو کہ پہلے گرفتار کر کے نہ لی جا سکی، پھر وہ دوبارہ گنتی کے ذریعے لے جانے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو جو سینئر جج ہیں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا صاحب، جو اس وقت اگر یہ 2 معزز ججز تشریف لے جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ 5ویں نمبر پر سینئر جج ہیں، تو ان کی جانب سے یہ اتنا بڑا جو فیصلہ ہے وہ سامنے آیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کی درخواست کو انہوں نے منظور کر کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔